ایک دن مدینہ منورہ میں رات کا گہرا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں بالکل خاموش اور سنسان ہو چکی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کھانا لاؤ جلدی، آج تو اللہ تعالیٰ نے گوشت کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، مسکراتے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے، اب دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی کہ کوئی واضح بیماری نظر نہیں آتی تھی، نہ بخار نہ کوئی زخم، لیکن جسم میں ایک عجیب سی تھکن نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ درد کی گہریں جیسے دل، دماغ اور جسم کے ہر حصے کو جکڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جسم بیمار ہو گیا تھا، دل میں غمگین پن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ ان کا پیارا نبی اب مسجد میں بھی کم آتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی اب مسجد کی طرف کم آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل بہت پریشان ہے۔ کیا سنا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اللہ کرے سب خیر ہو۔ مدینے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما سمجھتے تھے، سب پریشان ہو گئے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجد میں ہر جگہ سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیوں ناساز ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ یہ ایک پوشیدہ شر تھا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں دل میں خوف اور اندیشے پیدا کر رہی تھی۔ لیکن اللہ کی مدد قریب تھی۔ اس اندھیرے میں ایک روشنی آنے والی تھی جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گی بلکہ پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لابد بن عاصم مدینے میں رہنے والا ایک یہودی جادوگر تھا۔ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے سخت جلتا تھا۔ وہ کہتا، محمد مدینے میں سب کے پیارے بنتے جا رہے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ اللہ کی طرف آ رہے تھے، اور مدینے میں امن اور ایمان کی روشنی چھا گئی تھی۔ لیکن لبد یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک گھناؤنی سازش کی۔ اب دیکھو، یہ جادو میرے اور شیطان کی طاقت سے کام کرے گا۔ اس نے شر کیا، یعنی کالا جادو۔ لابد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کیے، ان پر جادو کیا، 11 گرہیں باندھی، ہر گرہ میں شیطانی اثر بھرا، اور سب کچھ سروان نام کے ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ کنواں مدینے کے قریب تھا اور وہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو جائیں گے، یادداشت متاثر ہوگی، اور شاید پیغام رک جائے۔ دن گزرتے رہے اور جادو کا اثر ظاہر ہوتا رہا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ پھر اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھیجے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عظیم صورتیں لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے تحفہ تھیں، جادو سے نجات کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہیں پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ سورہ فلق میں اللہ فرماتا ہے، میں صبح کا رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر مخلوق کی شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ اور سورہ ناس میں لوگوں نے رب کی پناہ جو چھپے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، جو انسان اور جن دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ جادو کا سامان کہاں چھپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھیجا گیا، کنویں سے وہ سامان نکالا گیا
11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کیا تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی۔ 11ویں آیت پر آخری گرہ بھی کھل گئی اور جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سکون ملا، جیسے جسم سے بوجھ اتر گیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے اور مسکراہٹ واپس آ گئی ہے۔ صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جادو کا سامان جلا دیا گیا تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو۔ جب لابد بن اسم کا معاملہ سامنے آیا تو صحابہ غصے میں تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت تھی کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام رحمت کا پیغام ہے، نفرت کا نہیں۔ یہ دونوں سورتیں قرآن کے آخری حصے میں ہیں اور معوذتیں کہلاتی ہیں، جو پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔